نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 21 اور 22 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 21ویں رباعی کی طرف۔ 21ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: شنیدم در عدم پروانہ می گفت، شنیدم در عدم پروانہ می گفت، دم از زندگی تاب و تبم بخش، پریشاں کن سحر خاکسترم را، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21ویں رباعی میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے عدم میں پروانے کو یہ کہتے ہوئے سنا، شنیدم میں نے سنا، در عدم عدم میں، اور عدم کا معنی، عدم یہ وجود کی ضد ہے، یعنی وجود کا معنی ہونا، اور عدم کا معنی نہ ہونا، یعنی وجود کی ضد ہے، یعنی نیستی کو عدم کہا جاتا ہے، نہ ہونے کو عدم کہا جاتا ہے۔ شنیدم در عدم، میں نے عدم میں سنا، کس کو سنا؟ پروانہ، پروانہ کو سنا، پروانے کو سنا، میں نے عدم میں پروانے کو سنا، می گفت وہ کہہ رہا تھا، میں نے پروانے کو عدم میں کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا دم از زندگی تاب و تبم بخش، مجھے زندگی میں لمحہ بھر کے لیے تپش اور تڑپ بخش دے، اے مولا مجھے زندگی بھر میں ایک لمحے کے لیے، فقط ایک لمحے کے لیے تپش اور تڑپ بخش دے۔ دم ایک دم، ایک لمحہ، ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، از زندگی، زندگی بھر سے، زندگی بھر سے مجھے ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، تاب و تبم بخش، مجھے سوز بخش دے، تڑپ بخش دے، تپش بخش دے، تپش بخش دے۔ دم از زندگی تاب و تبم بخش، مجھے زندگی بھر میں فقط ایک لمحے کے لیے سوز بخش دے، تپش بخش دے، تڑپ بخش دے۔ تاب و تبم بخش کا معنی ہے مجھے تپش اور تڑپ عطا کر، مجھے تپش اور تڑپ بخش دے، تپش اور تڑپ عطا کر۔ آگے تیسرا مصرع دیکھیں، تیسرے مصرے میں آپ لکھتے ہیں: پریشاں کن سحر خاکسترم را، پروانہ کہتا ہے کہ بے شک صبح و سویرے میری راکھ کو بکھیر دینا۔ پریشاں کن، پریشاں کن کا معنی بکھیر دے، پریشاں کن بکھیر دے، سحر صبح و سویرے، خاکسترم میری خاک را کو، خاکسترم را میری خاک کو، صبح و سویرے چاہے میری خاک کو بکھیر دے، بے شک تو صبح و سویرے میری خاک کو، میری راکھ کو بکھیر دے۔ پریشاں کن سحر خاکسترم را، صبح و سویرے بے شک تو میری راکھ کو بکھیر دے، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن مجھے ایک رات کا سوز و ساز عطا فرما دے، لیکن مجھے ایک رات کا سوز و ساز عطا فرما دے۔ ولیکن اور لیکن، سوز و ساز، سوز و ساز، سوز کا معنی فراق یار میں تڑپتے رہنا، یعنی یار کی جدائی میں جو تڑپنا ہے وہ مجھے نصیب کر، اور ساز کا معنی ہے تڑپنے میں لذت محسوس کرنا۔ بس سوز عطا کر اور ساز یعنی محبوب کی لذت میں تڑپ عطا کر، محبوب کی جدائی میں اور اس کی تڑپ میں جو لذت ہے وہ لذت مجھے عطا کر، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن مجھے ایک رات کا سوز و ساز عطا کر دے، مجھے ایک رات کا سوز و ساز عطا کر دے۔ اب توجہ سے دوبارہ اس رباعی کو پڑھیں اور سمجھیں۔
اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21ویں ربائی میں لکھتے ہیں، شنیدم در عدم پروانہ میں گفت، میں نے عدم میں پروانے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، دمِ از زندگی تاب و تبم بخش، کہ مجھے زندگی بھر میں فقط ایک لمحے کے لیے تپش اور تڑپ عطا کر دے کہ میں محبوب کی یاد میں تڑپ سکوں، اپنے محبوب کی یاد میں تپش اور حرارت محسوس کر سکوں، اس کی جدائی کی جو تڑپ ہے، جو شدت ہے، وہ میں محسوس کر سکوں، وہ تڑپ بخش دے مجھے، پریشاں کن سحر خاکس ترم راہ، اور میں اس تڑپ میں بکھر جاؤں، راکھ ہو جاؤں، پریشاں کن سحر خاکس ترم راہ، پھر چاہے صبح و سویرے تو میری اس خاک کو، میری اس راکھ کو بکھیر دے، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن محبوب کی یاد میں، محبوب کی جدائی میں وہ جو سوز ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ جو تڑپ کی شدت ہے، اور جو تڑپنے کی لذت ہے، وہ سوز و گداز، وہ سوز و ساز مجھے فقط ایک رات کے لیے عطا کر، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن محبوب کی یاد میں تڑپنا مجھے ایک شب کے لیے، ایک رات کے لیے تو عطا کر۔ مراد یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی سازگار رات عطا کر جو رات سوز و درد سے بری ہوئی ہو۔ تو امید ہے کہ یہ ربائی بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 22ویں ربائی کی طرف۔ 22ویں ربائی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، مسلمانہ مرا حرف است در دل، کہ روشن تر ز جان جبریل است، نہانش دارم از آذر نہاداں، کہ این سر ز اسرار خلیل است۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میرے دل میں ایک حرف ہے، ایک بات ہے، ایک راز ہے جو جبریل کی روح سے زیادہ روشن ہے، کہ روشن تر ز جان جبریل است، کہ جو جبریل علیہ السلام کی جان سے، ان کی روح سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے۔ نہانش دارم از آذر نہاداں، میں اسے آذر کی سرشت یعنی بت پرستی رکھنے والوں سے چھپا کر رکھتا ہوں، میں اسے آذر کی سرشت رکھنے والوں سے چھپا کر رکھتا ہوں، آذر کسی سرشت رکھنے والوں سے چھپا کر رکھتا ہوں، کہ این سر از اسرار خلیل است، کیونکہ یہ حرف یعنی یہ راز حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کیونکہ یہ راز حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو اب توجہ سے دوبارہ اس مصرے کو، اس ربائی کو دیکھیں اور ساتھ سمجھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانہ اے مسلمانوں، مسلمانہ اے مسلمانوں، مرا حرف است در دل، کہ میرے پاس ایک حرف ہے، در دل میرے دل میں، میرے دل میں ایک حرف ہے یعنی ایک بات ہے، ایک راز ہے، میرے سینے میں ایک راز ہے۔ کیسا راز؟ کہ روشن تر ز جان جبریل است، کہ جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جان سے بھی زیادہ واضح ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ روشن ہے، ان کی جان سے، ان کی روح سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ایسا میرے پاس ایک راز ہے جو میرے دل میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہانش دارم، میں اسے چھپا کر رکھتا ہوں، کس سے؟ از آذر نہاداں، آذر کی سرشت رکھنے والوں سے، آذر کسی سرشت رکھنے والوں سے میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ آذر نہادہ کا معنی آذر کی سرشت رکھنے والے۔ تو آذر کون تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جو بت پرست تھا۔ تو آپ نے اس طرف اشارہ کیا، مراد یہ کہ جو حق سے دور رہنے والے ہیں، جو حق کو تسلیم کرنے والے نہیں، جو اللہ کا اقرار کرنے والے نہیں، اور اس کے اقوال کا اور اس کے کلام کا اور اس کی باتوں کا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے والے نہیں، جو اس سے دور ہے، جو حق سے دور ہے، حق سے دور رہنے والوں سے میں یہ چھپا کے رکھتا ہوں۔ نہانش دارم، میں پوشیدہ رکھتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں،
از آزر نہاداں، آزر کسی سرشت رکھنے والوں سے، آزر کسی سرشت رکھنے والوں سے، یعنی جو معبود حقیقی سے دور ہوں، میں یہ راز پوشیدہ رکھتا ہوں، ان سے میں یہ راز چھپا کے رکھتا ہوں کہ این سر زے اسرار خلیل است، کیونکہ یہ راز حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کیونکہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور وہ کیا راز ہے؟ وہ راز لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، کسی شے کا حقیقی وجود نہیں سوائے وجود باری تعالیٰ کے۔ لا موجودہ الا اللہ، یہ وہ راز ہے کہ جو میں اپنے سینے میں چھپا کے رکھتا ہوں۔ لا موجودہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں۔ یہ آزر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کے حقیقی والد کا نام طارق تھا۔ یہ معروف ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آزر یعنی یہ جو بت پرست تھا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا چچا تھا، جبکہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ تو امید ہے کہ آج کی دونوں رباعیاں آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، سمجھی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔